اور میں خدا کے بندہ پاسٹر شہزاد صاحب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں. آپ کی زوردار تالیوں میں تشریف رکھیے. خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، خداوند کے مشکور اور ممنون ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس کی حضوری میں آ کر اس کی تمجید، اس کی ستائش کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی یہاں پر پاسبان ہیں، جتنے میرے ہم خدمت بھائی ہیں، جتنے ورشپرز ہیں، جتنے میوزیشنز ہیں، ساؤنڈ ٹیکنیشین ہیں، لائٹ کا انتظام کرنے والے ہیں، اور خصوصاً اس کلیسیا کے پاسبان پاسٹر شہباز صاحب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ 5 بجے سے یہاں پر ہیں اور آپ مستقل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے اسٹیمنے کو داد دیتے ہیں. اپنے لیے تھوڑی سی ذرا تالیاں بجا لیں. کہتے ہیں کہ ایک پل کے اوپر سے ایک ہاتھی اور ایک چیونٹی گزر رہے تھے، اور ہاتھی جو تھا وہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے، ہاتھی کا وزن کتنا ہوتا ہے. ہاتھی ایک بھاری بھرکم جانور ہے، اور اس کے کان کے پاس ایک چیونٹی بیٹھی تھی، اور جب وہ ہاتھی پل کراس کر رہا تھا تو وہ پل ہلنے لگا. کیا ہو گیا جی؟ پل ہلنے لگا. اور جب پل ہلنے لگا تو چیونٹی نے کان کے اور بھی قریب آ کر ہاتھی سے کہا کہ ہم نے پل کو ہلا دیا ہے. ہم نے کیا؟ چیونٹی نے پل ہلایا تھا؟ پل ہاتھی نے ہلایا تھا. یہ جو کچھ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب خدا کی توفیق ہے، یہ سب خدا کی برکت ہے. چیونٹی کی کیا اوقات ہے ہاتھی کے آگے؟ میرے پاس اس سے اچھی کوئی مثال نہیں تھی. خدا کو تم کسی پاورفل چیز سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس تشبیہات چھوٹی پڑ جائیں گی. خدا کی ہستی اتنی بڑی ہے کیونکہ وہ سمندر کو اپنے چلو میں اٹھا لیتا ہے. وہ اتنی بڑی زمین کو جس پر 8 ارب لوگ بستے ہیں، اس کو وہ بغیر کسی پلر کے ہوا میں لہرا رہا ہے. آمین. تو وہ تو اتنا بڑا ہے، وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. ہم نے اس کی کیا پرستش کرنی ہے، ہم نے اس کی کیا ستائش کرنی ہے، ہم نے اس کا کیا کلام بیان کرنا ہے، ہماری حیثیت، ہماری اوقات کیا ہے. لیکن یہ اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. ہاللیلویا. یشوع 24واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے تلاوت کریں گے اور اس کو آن ورڈ آگے پڑھیں گے. میں جلدی سے اس پیسج کو آپ کے سامنے پڑھوں گا. یشوع 24 باب اور اس کی 12ویں آیت سے شروع کریں گے اور آگے آن ورڈ پڑھیں گے. اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ مرقوم ہے: اور میں نے تمہارے آگے زبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا. یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو. اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا. بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا. آمین. میرے عزیزو، یشوع جو موسیٰ کے بعد ایک بڑا لیڈر ہے، وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہے، اور اس قوم کی حالت یہ ہے جنہوں نے خدا کے بڑے جلالی کام دیکھے، خدا کے بڑے قدرت والے کام دیکھے، خدا کے رہائی دینے والے کام دیکھے، مصر کی اینٹ سے اینٹ بچتی ہوئی دیکھی، بحر کلزم کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، آسمان سے آگ آتی ہوئی دیکھی، مچھروں کو آتے ہوئے دیکھا، اور دریاؤں کو خون ہوتے ہوئے دیکھا، مینڈک آتے ہوئے دیکھے، اور مصر کے دیوتاؤں کو سزائیں ملتی ہوئی دیکھی، اور عجیب و غریب کام انہوں نے دیکھے. آسمان سے ان کے لیے من گرتا ہے اور یہ اس کو کھاتے ہیں.
انہوں نے خدا کو بھرپور ایکشن کے اندر دیکھا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ان کے دل ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے، یہ ان کاموں کو بھولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے خدا کی اس آواز کو جو موسیٰ کے وسیلے، خدا کی وہ شریعت جو موسیٰ کے وسیلے تک پہنچی تھی، ان کا دل ان سے ہٹنا شروع ہو گیا، اور یہ جن قوموں میں آ کر آباد ہوئے، انہوں نے ان قوموں کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور ان کا دل خدا کے حضور ویسا خالص نہ رہا۔ یہاں پر یشوع اٹھتا ہے اور یشوع ان کے سامنے ایک چیلنج رکھتا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ اگر تم نے انہی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنی ہے تو تم کر سکتے ہو جو تمہارے باپ دادا بھی کرتے رہے ہیں پیچھے، اور اگر تم ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنا چاہتے ہو جہاں تم ابھی کھڑے ہو تو تمہارے لیے ابھی بھی آپشن ہے۔ لیکن اس نے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اس آیت کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ یشوع نے اپنے گھرانے کا نام نہیں پہلے لیا، یشوع نے پہلے اپنی قوم کا نام نہیں لیا، بلکہ یشوع نے پہلے اپنا نام لیا ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات آپ سے شروع ہوتی ہے۔ یشوع نے اپنے آپ سے شروع کی ہے بات۔ ایک پاسبان جب بات کرتا ہے تو بات اس سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لیڈر جب بات شروع کرتا ہے، ابھی اینجلا نے خان صاحب کا حوالہ دیا کہ انہیں گولی لگ گئی ہے اور ان کی ڈٹرمینیشن کی بات کی، واقعی ایسی ہی بات ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، خان صاحب جب ہسپتال میں پہنچے تو ساری عوام بھی غائب ہو گئی۔ عوام لیڈر کے پیچھے آتی ہے۔ عوام کس کے پیچھے آتی ہے جی؟ کلیسیا کس کے پیچھے آتی ہے؟ خادم کے پیچھے آتی ہے، پاسبان کے پیچھے آتی ہے۔ اور اگر پاسبان ڈھیلا ہو، پریئر میٹنگ وہ کہے کہ جی صبح ڈیلی پریئر میٹنگ ہوگی، 9 سے 10 بجے ہم پریئر میٹنگ کریں گے، اور وہ خود آئے ہی نہ، پہلے دن وہ اوپننگ کا فیتا کاٹ کے چلا جائے اور وہ کہے کہ لو جی اب کل سے عبادت پہ آپ نے آنا ہے، آپ نے گھٹنے ٹیکنے ہیں، آپ نے پرستش کرنی ہے، آپ نے نعرے مارنے ہیں، آپ نے آنسو بہانے ہیں، آپ نے شفاعت کرنی ہے، اس کی ساری موٹیویشن دھری کی دھری رہ جائے گی جب وہ خود نہیں آئے گا۔ جب وہ خود موجود نہیں ہوگا تو کلیسیا کو morale جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب جب خان صاحب کنٹینر پہ واپس پہنچ گئے یا کسی بھی طرح سے کوئی ایسے حالات بنے تو پبلک پھر سے چارج ہو جائے گی، لوگ پھر سے آ جائیں گے اور پہلے سے زیادہ آ جائیں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب پاسبان کھڑا ہو جاتا ہے، دعا میں جھک جاتا ہے، خدا کی حضوری میں کھڑا ہو جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پرستش کرتا ہے، ستائش کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور خدا کے حضور آ جاتا ہے کہ خدا میری کلیسیا کو برکت دے، تو خدا آسمان کھول دیتا ہے اور خدا کلیسیا پر اپنی برکت کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا رہی میری، یہ عبادت جو ہے یہ شکر گزاری کی عبادت ہے جو رضوان نے کی ہے، یہ شاید ان کے مکان کے بننے کی شکر گزاری ہے۔ کدھر ہے رضوان؟ یہی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح انفارمیشن ہے میرے کو۔ وہ مکان بنایا انہوں نے، ہم گھر کی بات کرنے لگے ابھی۔ گھر اور مکان میں فرق ہے۔ یہ بلڈنگ ہے، کلیسیا آپ ہے، یہ جو جگہ ہے یہ بلڈنگ ہے، آپ کلیسیا ہیں۔ اگر آپ اس میں سے نکل جائیں تو یہ بلڈنگ رہ جائے گی، کلیسیا نہیں ہوگی آپ۔ آمین۔ تو بھائی نے مکان بنایا ہے، لیکن مکان اینٹوں سے، بجری سے، سیمنٹ سے، سریے سے بنتا ہے، تاریں ڈلتی ہیں اس میں، پنکھے لگتے ہیں، پھر کہیں جا کے اس کی جب اس کو فرنش کر لیتے ہیں، یہ کھڑکیاں لگتی ہیں، پنکھے لگتے ہیں، اے سی لگتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ مکان بنتا ہے۔ لیکن گھر وہ کب بنتا ہے؟ جب وہاں پر رہنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور آپس میں سلوک سے رہتے ہیں، وہ گھر ہوتا ہے۔ جہاں پر بیوی ہو، جہاں پر باپ ہو، جہاں پر شوہر ہو، جہاں پر ماں ہو، جہاں پر بچے ہوں، اور وہ سب خدا کے حضور جھکے ہوں، یہ مسیحی گھر ہوتا ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، میں اپنی بابت تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ شوہر ہیں، آپ والد ہیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، بات آپ سے شروع ہوگی۔ اگر آپ چرچ نہیں آ رہے تو آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی فیملی کو لیڈ نہیں کر رہے۔ اگر آپ پاسبان ہیں اور کلیسیا آپ سے آگے جا رہی، کلیسیا میں دعا کرنے والے زیادہ ہیں تو پادری صاحب ستے پے ہیں، تو آپ اپنی کلیسیا کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے۔ ہم نے اپنے آپ سے یہ چیلنج لینا ہے کہ میں اپنے گھر کو تبدیل کروں گا، میں اپنے گھر کے حالات بدلوں گا، کیونکہ میں خدا کے حضور ٹھہروں گا، میں خدا سے برکت مانگوں گا، میں خدا سے منت کروں گا، میں خدا سے فریاد کروں گا۔ اور اس سے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند کی ہی پرستش کریں گے۔ خدا کی پرستش ایسے نہیں ہو جاتی، یاد رکھیں۔ جو دل خدا کے ساتھ نہیں لگا وہ چرچ نہیں بڑھتا۔ جس بندے نے توبہ نہیں کی، جس نے خدا کو اپنا آپ نہیں دیا، وہ تو چرچ کی گلی کی طرف سے نہیں آتا، وہ پچھلیاں گلیاں جو نکلتا ہے۔
لیکن جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہوں میں جاؤں. میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. جس کا دل خدا کی بارگاہوں میں لگا ہے وہ خدا کی پرستش کے لیے آتا ہے, وہ تالیاں بجاتا ہے, وہ جھومتا ہے, وہ ناچتا ہے, وہ گاتا ہے, وہ ساز بجاتا ہے, وہ آنسو بہاتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ ایمان رکھتا ہے, وہ خدا کا جلال دیکھتا ہے اور خدا سے موجوں کو ریسیو کرتا ہے. لیکن وہ شخص جس کا دل خدا سے نہیں لگا وہ پرستش نہیں کر سکتا. اس کو کہنا پڑتا ہے او باجی تسی بھی ہل جاؤ, باجی تسی بھی تالیاں بجا لو. کئی لوگ آپ کو پتا ہے چرچ میں آ کے خراٹے مارنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ دیکھا دیکھی مجبوری کے تحت کسی کے کہنے پر آتے ہیں لیکن ان کا دل خدا سے دور ہوتا ہے. چرچ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم انرجائز ہوتے ہیں, جہاں پر ہم اپنے آسمانی باپ سے ملتے ہیں, جہاں ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں, جہاں وہ اپنا آسمان ہم پر کھولتا ہے, اپنا شافی ہاتھ ہم پر بڑھاتا ہے, ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں اور پھر اس سے تقویت پا سکیں تاکہ خدا کے کلام کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں. تو چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا ہمیں چارج کرتا ہے. اور اگر آپ چرچ ہی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ چارج نہیں ہو سکے. کئی لوگوں کو میں دیکھا کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہی آئزک ٹی وی لگا لیتا ہوں, میں اپنے گھر میں ہی برکت ٹی وی لگا لیتا ہوں. برکت ٹی وی اس لیے نہیں لگایا گیا کہ تسی چرچ نہ جاؤ, بلکہ وہ تو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنی اکلیسیا مانو پار دو. لیکن یہاں پر لوگ گیت لگا کے, گوائیاں لگا کے خود وہ اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, پیچھے آئزک ٹی وی تے گیت چل رہے ہیں کہ اپنی ماں نال واٹس ایپ تے گلاں کر رہی. آپ کی بجلی ضائع ہو رہی ہے, آپ کو برکت نہیں مل رہی. بل تانوں وادو آ جانا جو سن لو, برکت تانوں پورا نہیں لبنی. میں خدا کا خاطب ہوتے ہوئے بڑی دیانتداری سے بات بتا رہا ہوں کیونکہ برکت ایسے نہیں ملتی. ٹی وی لگانے سے برکت نہیں ملتی. چاہے آئزک ٹی وی لگا لیں, چاہے کسی بھی دنیا کے چینل کو آپ لگا لیں, اگر آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے, اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں, اگر آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں عبادت کروا لیں گے اور ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی, تو بات نہیں بنتی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے گھر میں عبادت رکھواتے ہیں, خود دیگوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں. بڑا منڈا نان لین گیا ہے نا, بڑا لڑکا نان لینے گیا ہوا, چھوٹی کڑی چٹنی کٹن ڈئی, چھوٹا منڈا دہی لین گیا ہوا کیونکہ انہیں چٹنی سے دہی پانا ہے تو پھر ادھر رہتا بننا. سارے اپنے اپنے کام میں بزی ہیں. مہمان گیت گا رہے ہیں, پادری صاحب کلام سنا رہے ہیں, کلیسیا ورشپ کر رہی ہے. جس ٹبر نے وہ عبادت رکھوائی ہو نہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہوتا. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تو آپ نے لوگوں کو تو بلا لیا پرستش کرنے کے لیے, وہ پرستش کر کے بھی چلے گئے, قورمہ کھا کے بھی چلے گئے, دو نان بھی کھا کے چلے گئے. لیکن آپ کی برکت کہاں گئی؟ زیرو. کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں خدا کو بلا کے اس کی انسلٹ کی. خدا کی تحقیر نہ کریں, خدا کو ڈسگریس نہ کریں, خدا کو ڈسآنر نہ کریں. خدا وہ خدا ہے جو قوموں کا خدا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, میرے عزیزو, آج ہمارے آس پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دکھ کی حالت میں ہیں, تکلیف کی حالت میں ہیں, گناہ کے اندر گرے ہوئے ہیں, نشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں, اور قرض خواہوں کے دروازوں پر آ کر انہیں تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. ان پہ قرضہ کیوں چڑھا؟ کیونکہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. وہ بیمار کیوں گئے, پھیپھڑے کیوں ختم ہو گئے, گردے کیوں اڑ گئے؟ کیونکہ شرابیں پی پی کے انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لی. ان کو کوئی کلام سنانے والا نہیں تھا, ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, ان کے لیے کوئی بوجھ سے دعا کرنے والا نہیں تھا, ان کا کوئی مسیح میں خیر خواہ نہیں تھا. وہ نوجوان جس کے دوست اس کو یسوع کے پاس لائے تھے, انہوں نے چھت کھول دی تھی. اگر اس کے اچھے دوست نہ ہوتے تو انہیں اپاہج رہ جانا, اس نے اپنی چارپائی پہ سسک سسک کے مر جانا تھا. لیکن کلام میں لکھا ہے اس کے دوست اس کو یسوع کے پاس لے آئے. آپ کی سنگت کن لوگوں سے ہے؟ آپ کی سنگت کن سہیلیوں کے ساتھ جو آپ کو درباروں کی طرف موو کر رہے ہیں, جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چادر ہی چڑھانی, صرف سر دے وچ بابا جی کو بوکر ہی مار دے؟ یا آپ کے دوست وہ ہیں جو کہیں کہ وہاں پر پاک روح کی بڑی برکت ہوتی ہے اس کلیسیا میں, بھائی میرے ساتھ چلو, آؤ ہم دعا کرتے ہیں, آؤ ہم پرستش کرتے ہیں. آپ کی سنگت جن لوگوں سے ہے یہ ثابت کرتی کہ آپ کیسے ہیں. دوبارہ دوہراؤں اسے, جن لوگوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں آپ ایسے ہی. اگر آپ کا دل چرچ میں لگا ہے تو آپ وہ ہیں جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور خداوند کے چہرے کا نور آپ پر چمک رہا ہے. اور اگر آپ کا ذہن اور دل عشرت خانے میں لگا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر ہمیں سالگرہ میں, شادی میں اور عبادت میں کوئی چیز سلیکٹ کرنی پڑے تو ہم عبادت کو مس کر دیں گے, ہنس کے بڑی خوشی سے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہمارے پاس دو آپشن آ جائیں, ایک ہی ٹائم پہ دو آپشن ہیں, ایک جگہ پہ سالگرہ ہے یا عبادت ہے, یا شادی ہے یا عبادت, ہم کہیں گے شادی تے جانا بند ہے, کپڑے بھی خریدے ہوئے نے, جتیاں بھی خریدیاں ہوئی ہیں, تے عبادت تے ہوندی رہندی, پادری صاحب تے لگے ہی رہندے نے میک پھڑ کے. گاڈ بلیس یو. اس بہن کے لیے تالیاں بجائیں آپ. ایسی بہنیں ہمیں چاہیے, ایسے بھائی ہمیں چاہیے جو خدا کی حضوری میں آنے کے لیے ان چیزوں کو جو دنیا کی ہیں چھوڑ دیں.
प्रेज द लॉर्ड। हमें शादियों पे जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें चूज करना पड़ जाए तो हमें इबादत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आप इबादत से होकर भी शादी पे जा सकते हैं। मैं वापस आता हूं उस जगह पे कि अगर हमें चुनाव करना पड़े तो हम उन चीजों को चुन लेते हैं जिनसे खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता। मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए चैलेंज है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनके लिए कितने आंसू बहाते हैं, हम उनके लिए कितनी दुआ करते हैं, हम उनके लिए कितने फिक्रमंद हैं कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं, वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। हर गुजरने वाले दिन के साथ वो अपनी हलाकत के नजदीक से नजदीक तर होते चले जा रहे हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर मैंने और आपने हमेशा की जिंदगी पाली है तो फिर हमें दूसरों के लिए भी कोई रास्ता बनाना है। अगर हम किसी होटल से अच्छा खाना खाएं तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं। किसी डॉक्टर को सानू शफा मिल जाए, कोई सानू कोई चंगा कैप्सूल लिख दे तो फिर हम उसकी मशहूरी कर देते हैं। कहती तू एक बारी जा ते सही, कहती बाजी मैं बड़ियां दवाइयां खाधी, कहती तू सब नूं छड्ड, जेड़ा डॉक्टर तेनू मैं वहाया तू ओदे पीछे जा। जिस होटल पे हम खाना खा के आए हैं अगर आप वहां खा लें मजा ही आ जाए। लेकिन यीशु की बाबत हमने कभी किसी को ऐसे नहीं बताया। हम गवाही नहीं देते, हम मसीह का प्रचार नहीं करते। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है और गवाही भी है। उसके पास गवाही है, उसके पास बताने के लिए यह है कि मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या किया। गवाही ये नहीं है कि आप किसी को कलाम सुनाएंगे। बहुत से लोग गवाही से घबरा जाते हैं। हमारे चर्च में गवाही भी अब बहुत निचले लेवल पे चली गई। ये बहन आएंगी, ये गवाही देंगी। बहन आती है जी, मैं पर्ची पाई सी, मेरे मुंडे को मोटरसाइकिल नहीं सी, उन मोटरसाइकिल मिल गई। ये गवाही। जी खाला जी तुसी आ जाओ। हाँ जी मैं अपनी कुड़ी ले रिश्ता लादनी सा, ਉਹਦਾ रिश्ता होंदा सी टुट जांदा सी, रिश्ता होंदा सी टुट जांदा सी, फिर मैं पर्ची पाई, हुण ਉਹਦਾ रिश्ता हो गया, हुण ਉਹਦਾ एक मुंडा भी है। मैं बदली हूं या नहीं बदली ये तो गवाही है ही। मेरी जिंदगी में यीशु आया है या नहीं आया ये तो है ही। मेरा मकान बन गया, मुझे मोटरसाइकिल मिल गई, मेरी कुड़ी ਨੂੰ मुंडा मिल गया, मेरी कुड़ी ਦਾ रिश्ता हो गया, मेरा मुंडा बाहर टुर गया, ਅਸੀਂ डबल स्टोरी पा ली। ये सारी गवाहियां हैं। आज आप टीवी चैनल उठाकर देखें तो यही गवाहियां। इसका मतलब क्या है? हम ये मुनादी कर रहे हैं कि अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपको घर मिल जाएंगे, अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपको बच्चे मिल जाएंगे, अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपके वीजे लग जाएंगे। बीज लाएं, पैसा लाएं, पैसा लाएं, पैसा लाएं। और हम लोगों को उन गवाहियों के पीछे लगा रहे हैं जो बहुत ही छोटे लेवल की गवाहियां। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपनी जान का ही नुकसान उठाए, सारी दुनिया हासिल कर ले, तो समझो उसने अपना कबाड़ा ही किया। उसने अपनी जान को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। हमेशा की आग में वो जाएगा शख्स, चाहे वो कितना मालदार है। अमीर आदमी को आप भूल गए जिसके दरवाजे के बाहर लाजर पड़ा रहता था, कितनी दौलत थी, महीन कतानी लिबास पहनता था, टेबल पे बैठ के खाना खाता था, नौकर चाकर आते थे, गरम गरम रोटी तवे तो लाथ दी ले आते सन, सब कुछ उसके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल था। लेकिन जब मरा तो सीधा अजाब में आंखें खुली उसकी। इसका मतलब है जो रुपया पैसा जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, डबल डबल ड्यूटियां कर रहे हैं, चर्च को मिस कर रहे हैं। बाजी आप चर्च नहीं आए, पैसा मेरी डबल ड्यूटी लग गई। भाई आप चर्च नहीं आए, सर जी मैं काम के सिलसिले च जरा आजकल बिजी हाँ। तो चर्च किसने आना, इबादत किसने करनी? अगर हमारा दिल नहीं बदला तो हमारे हालात भी बदलने वाले नहीं हैं। आज बहुत से लोग कर्जे के नीचे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गलत तजर्बात किए अपनी जिंदगी के साथ। सालगिरह कर रहे बड़ी बड़ी, तनख्वाह थोड़ी सी है, मोबाइल हर महीने बदल रहे हैं, किस्तां दे ले। हमारे इलाके में भाई साहब एक जगह पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई। मैं घरे छोलियां की कोई नवी दुकान खोली, हलीम होंगी ना कई बार पहले दिन फ्री देंगे ने, लेना लग जाती। मैंने सोचा शायद कोई नान चने की या कोई इस तरह की दुकान खुली। तो मैंने अपने भाई से पूछा जो मेरे साथ था, मैं क्या सर जी बड़ी लंबी लाइन लगी। उसने कहा सर जी मोबाइल किस्तों पे देता है ये बंदा, मोबाइल किस्तों पे देता है। मैंने कहा है इतना रश? इससे आप जहन लगा लें कि हमारे पास मोबाइल खरीदने की कैपेसिटी है नहीं, लेकिन हम मोबाइल रखना चाहते हैं। और मोबाइल भी आम वाला नहीं, मोबाइल भी हम वो वाला जिसके अंदर हमारी शीशे की तरह तस्वीरें आए, क्योंकि हमने खुद ही तो मॉडलिंग करनी होती, खुद ही सब कुछ करना होता। शादियों के ऊपर एक नौजवान मुझे मिला, वो टिच 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 टिच, कभी वो शीशे वाली जगह पे चला जाए जहां पे शीशे लगाए हुए थे, उन्होंने वहां खींची उसने 10-12 तस्वीरें। फिर वो गुलदानों के पास चला गया, वहां उसने खींची। लाड़े तो पहले जाके सोफे पे बह गया, उत्थे भी उन्हें खिंचवाइयां तस्वीरें हंस हंस के। मैं उसको देखता रहा, ना वो किसी को सलाम कर रहा, ना वो किसी को मिल रहा। उसके ज़हन में सिर्फ ये चीज छाई हुई है कि कोई तो मेरी चंगी आ जाए। और मैंने उससे ये पूछा बाद में, मैंने कहा बेटा जब से मैं आया हूं मैंने ये देखा कि आपने कम से कम 250-300 तस्वीरें खींची, तो आप इनका करोगे क्या? कहता डिलीट कर दूंगा।
ہر ایونٹ پہ جب اتنی تصویریں کھینچے گا تو موبائل میں کہاں سے اتنی میموری لائے گا؟ انہیں مسا مار کے 2 ہی تصویریں رکھنیاں جہاں انہیں ڈی پی تے لانیاں، باقی ڈیلیٹ ہی ہونیاں. اس پہ بھی وہ پہلے بلر مارے گا، چٹا کرے گا اپنے آپ، سارے پھوڑے پھنسیاں غائب کرے گا، اور جو خوبصورت جی کوئی اور لائے گا افیکٹ، پھر انہوں اپلوڈ کرے گا، اور پھر لوگ جھوٹیاں تعریفاں تھلے شروع ہو جائیں گے. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اگر ہم خداوند کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم اس قسم کے لچر پن کے اندر ہی اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. نوجوانوں کے لیے خدا ایک عام سی چیز ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی روٹس جو ہیں ان کے بچپن کے اندر کہیں چھپی ہوئی، کیونکہ ان کے والدین ان کو صرف چرچ لانے والے تھے. چرچ میں جو کچھ سکھایا جاتا تھا اس کے والدین کی اپنی زندگی میں نہیں تھا. میرے عزیزو، اس بات پر ہم دھیان کر رہے ہیں کہ رہی میری. اگر آپ بیٹی ہیں، آپ کیسی بیٹی؟ اگر آپ بیٹے ہیں، آپ کیسے بیٹے ہیں؟ میری بات ہو رہی. آپ بیٹی ہیں تو آپ سوچیں میں کیسی بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں تو میں کیسا، میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں. میری ماں اگر بیمار ہے تو میں اپنی ماں کی جگہ پہ کھڑی ہو کے کام کرتی ہوں، میں اس کا بوجھ اٹھاتی ہوں. میں کیسا شوہر ہوں؟ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میری بیوی کو اعتماد ہے مجھ پہ. میں کیسی بیوی ہوں، میں کیسی ساس ہوں، میں کیسی بہو ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی ساس، اچھی بہو نہیں ہیں تو ایک بری ساس اپنی بہو کی جوانی خراب کر دیتی ہے، اور ایک جوان بہو جو ہے وہ اپنی ساس کا بڑھاپا خراب کر دیتی. سمجھ آئی نا گل؟ ایک ایسی بہو جو خداوند میں نہیں وہ اپنی بوڑھی ساس کا جینا حرام کر دیتی، اور ایک بوڑھی ساس جو خداوند میں نہیں ہے وہ اپنی نونہ کا جینا حرام کر دیتی. اور وہ جو شوہر ہوتا ہے بیچ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ایک بیٹی مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں پادری صاحب، میں کتنی قربانی دے کے آئی ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی. میں کہا پتروں کا ہر پرایا ہو گیا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ جو بیٹی آئی ہے کسی کے گھر سے، واقعی اس کی جس کی بیٹی ہے وہ جانتا ہے جب وہ اپنی بیٹی بیاہتا ہے اور وہ کسی کے سپرد اس کو کرتا ہے. یہ بڑے جگرے کی بات ہے. خدا حوصلہ نہ دے تو حوصلہ نہیں پڑتا. میں نے مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ آنسوں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. کئی بار وہ اپنی بیٹی کا سامنا بھی نہیں کر پاتے، وہ چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ یار میری دھی جا رہی کروں. یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک ہی گھر میں رہنا اور 2 حکومتوں کا سامنا کرنا، سمجھ آئی؟ میں بندے دی ہوں گل کی. وہ گھر آیا تو وہ ماں دا ادھر منہ ہوا، وہ بیوی دا ادھر منہ ہوا. اب اس نے دونوں کو لے کے چلنا ہے. بیوی کے لیے زیادہ مشکل ہے یا شوہر کے لیے مشکل ہے؟ ایسے لیے شوہر نو ہے نا کیا کرو کہ میرا شوہر کچھ بھی نہیں، وہ بڑا کچھ ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. شوہر کیسا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے. میں ساس ہوں تو میں کیسی ساس ہوں، میں بہو ہوں تو میں کیسی بہو ہوں، میں بیٹی ہوں تو میں کیسی بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں تو میں کیسا بیٹا ہوں، اگر میں دماد ہوں تو میں کیسا دماد ہوں، اگر میں بہنوئی ہوں تو میں کیسا بہنوئی ہوں، اگر میں پاسٹر ہوں تو کیسا پاسٹر ہوں، اگر میں کوائر لیڈر ہوں تو میں کیسا کوائر لیڈر ہوں، اگر میں میوزیشین ہوں تو میں کیسا میوزیشین ہوں. کیا میرے دل کے اندر خدا ہے؟ کیا مجھ پر مسیح کا بلڈ ہے؟ کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو سارے کام فضول ہیں. یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے، اگر ہمارا دل ہی خدا سے دور ہے تو پھر ہم چاہے جو مرضی کہتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، خداوند کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں. میں جب اس کو پڑھتا ہوں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے، تمجید کرتی ہے، ہاللویا کہتی ہے، لیکن ان کا دل کہاں ہے؟ اگر ہمارا دل ہی خدا سے دور ہے تو پھر خدا سے برکت تو ہمیں کوئی نہیں ملنی. ہم بابرکت ہونے کا ڈھونگ تو رچا سکتے ہیں، ہم جھوٹی ستائش تو کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، خداوند نے سب سے سخت منادی اگر کسی چیز کے خلاف کی ہے تو وہ ریاکاری کے خلاف. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ابھی میری بات ہو رہی. یشوا اپنی بات کر رہا ہے کہ میں لیڈ کروں گا اپنی فیملی. اگر آپ بیٹی ہیں تو کیا آپ اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے گھر میں تو دعائیں نہیں ہوتی، میرے گھر میں تو سب فلموں کے پیچھے لگے ہوئے، ڈراموں کے پیچھے لگے ہوئے، باپ میرا شراب پیتا ہے، بھائی میرا سگریٹیں پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گالیاں ہمارے گھر میں بکی جاتی ہیں. وہ بیٹی کہے کہ میں اپنے گھرانے کو خداوند کے پاس لاؤں. چیلنج تو لے. آپ کو پتا ایک اسیر لڑکی گئی تھی اور اس اسیر لڑکی نے نعمان کوڑی کے گھر میں، وہ ملازم تھی، ٹاکیاں لگاتی تھی، جھاڑ پوچھ کرتی تھی، برتن دھوتی ہوگی، بی بی کی ٹانگیں دباتی ہوگی. اس کا جو باس تھا نعمان، اس کو کوڑ تھا. یہ بچی غلام تھی، یہ بچی اسیر تھی، لیکن اس کے پاس گواہی تھی، اس کے پاس گواہی تھی. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کایا پلٹ دی. جرنیل نال گل کی تھی، نعمان جرنیل تھا، اور بات اس سے کون کر رہا ہے؟ ایک ملازمہ، ایک اسیر لڑکی، ایک غلام لڑکی. اور اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ اگر میرا مالک وہاں ہوتا نا اسرائیل میں تو وہ شفا پا جاتا. اس نے کہا تو کیسے بات کہہ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ سکتی کیونکہ اسرائیل میں خدا ہے، اسرائیل میں خدا کا نبی ہے. اور اس لڑکی کے کہنے پر امیجن کریں،
اس لڑکی کی گواہی اتنی سٹرونگ تھی، اس کے پاس اتنا ٹھوس ایمان تھا، اس کی باتوں کے اندر اتنی تحریک تھی کہ وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسرائیل میں پہنچتا ہے۔ میں نے جب اس بات کو پڑھا تھا مجھے بڑی شرم آئی تھی اپنے اوپر۔ کس پہ شرم آئی تھی جی؟ اپنی ذات۔ ہم آج اپنے آپ کو پاسبان کہتے ہیں، بڑے بڑے لقب، کسی کو اگر پاسبان کے ساتھ اس کا چیئرمین نہ لگائیں یا عزت مآب نہ لگائیں، ڈاکٹر بڑے ہو گئے نے، اگر کسی کے ساتھ کسی کو اچھا ویلکم نہ کیا جائے، پروٹوکول نہ دیا جائے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی گواہی، اس کا کلام، اس کی زندگی بالکل پھوکی ہے، فارغ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لقب اگر ان سے خدا کو جلال نہیں مل رہا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس لڑکی کی گواہی نے ہلا کر رکھ دیا، اور جب وہ پہنچا تو آپ جانتے کہ نبی اس سے ملا بھی نہیں، نبی بھی آگے سے بھوکا نہیں تھا۔ وہ بڑی عجیب بات ہے کہ بادشاہ کو جب یہ لیٹر ملا کہ نعمان آ رہا ہے، جی کون آ رہا ہے جی؟ نعمان آ رہا ہے۔ اس سے کہا نعمان آ رہا ہے، اور نعمان نے لکھا کیا ہے لیٹر میں؟ اس کے بادشاہ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ میں اپنے جرنیل کو بھیج رہا ہوں، اس کو شفا دو۔ تو انہوں نے سوچا یہ تو جنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، بھئی ہم اس کو کیسے شفا دیں جب وہ اپنے ملک میں نہیں شفا پا سکا، ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اور میرے عزیزو، نبی نے کہا اس کو آنے دے۔ بادشاہ نے کپڑے پھاڑ لیے اپنے۔ نبی نے کہا بادشاہ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں؟ اس کو آنے دے، وہ جان لے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک خدا ہے، اسرائیل کے اندر خدا کا نبی ہے، اس کو آنے دے اور وہ جان جائے گا خدا کی قدرت۔ پریز دی لارڈ۔ اور میرے عزیزو، اب ایک طرف یہ گواہی دیکھ لیں تو دوسرے پاسے مکانہ دیا تے موٹر سائیکل دیا گواہیاں دیکھو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ میری زندگی میں کیا ہوا ہے اگر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یسوع نے مجھے بدلا ہے، تو باقی سب ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، بجلی ضائع کرنے والی بات ہے، ایفرٹ ضائع کرنے کی بات ہے۔ اگر یسوع ہماری زندگی میں نہیں آیا تو باقی تو کسی چیز نے ہمیں نہیں بچانا۔ کوئی اور چیز ہمیں بچا سکتی ہے؟ ہماری دیگ گڈ فرائیڈے جڑی سی لے آنے ہیں، ہماری ٹائلیں جو ہم چرچ میں لگوا دیتے ہیں۔ ایک بھائی آیا پادری صاحب کے پاس ہمارے، تو اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، کہتا ہے بھائی صاحب میں دہی اکھی لے آیا۔ بھائی صاحب کہتے گاڈ بلیس یو، خدا تم برکت دے، تسی کام کی کر دے ہو؟ کہتا جی تسی رکھ لو۔ انہیں کہا نہیں دسو کام کی کر دے ہو؟ کہتا جی بس تھوڑا بہت ذرا پانی بیچ لئیدا۔ انہیں کہا تسی گول گپے بیچ دے؟ کہتا جی نہیں گول گپے نہیں، پانی۔ کہتا پانی؟ کہتا جی شراب بیچی دی ہے، وہ دی دہی اکھی لے۔ انہیں کہا پھڑ دہی کدھر نکل جا۔ اچھا خدا نشہ کرن تو منع کرنے، تو ویچ کے کما کے لے آ رہے ہیں خدا کو۔ اچھا وہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا ادھر ادھر، پھر آ گئے، پھر پیسے لے کے بڑے عزت اور احترام سے۔ کہندا ہے بھائی صاحب کہندے پریز دی لارڈ، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ نے چھوڑ دیا شراب بیچنی۔ کہندا جی چھوڑ دی تھی۔ بھائی صاحب خوش ہو گئے، کہندا ہن میں پرمٹ اپنے بھرا دے ناں تے بنوا تے، میں نہیں بیچی، انہیں بیچ کے مینوں دیتے نے تے میں تہاڈے کول ہے۔ خدا کے پاس آ کے آپ کی بلیک منی وائٹ نہیں ہو جائے گی۔ خدا دیگوں سے خریدا نہیں جاتا۔ پاسٹر کو شرٹ دینے سے کچھ نہیں ہونا، اس کو ٹائی دینے سے، سٹڈ دینے سے، دائی یکی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کو آپ کی دائی یکی نہیں چاہیے، پہلے آپ چاہیے، اور اگر آپ ہی نہ آئے تو دائی یکی دی انہوں کی لوڑ ہے۔ سونا چاندی اس دنیا کا جتنا بھی ہے وہ سب خدا کا ہے۔ یہ پہاڑوں کے اندر سونا چھپایا کس نے؟ کس نے چھپایا؟ خدا نے۔ یہ ساری گیس، یہ سارا پٹرول، یہ ساری قدرت جو ہے زمین کے اندر چھپی ہوئی معدنیات، یہ کہاں سے نکلے؟ خدا نے پہلے ہی رکھے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے جب آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے۔ او ہاللویا! جب ایک شخص بچتا ہے تو دوسرا بچتا ہے، تیسرا بچتا ہے، چوتھا بچتا ہے، سارا گھرانہ ہی بچ جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے۔ ایک بیوی نے انیشیٹو لیا، وہ آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ ایک شوہر نے کہا کہ خداوند میں اپنے گھرانے کو بچاؤں گا، میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی توبہ کرے، میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی تیرے پاس آئیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ بھی توبہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی توبہ کرے۔ ہم سارا خاندان، سارا کنبہ مل کر خدا کی پرستش کریں گے، ستائش کریں گے، خدا کے گھر میں جائیں گے، خدا کا کلام سیکھیں گے، مسیح کی گواہی دیں گے، مسیح کی بابت بتائیں گے کہ یسوع نے ہماری زندگی میں کیا کام کیا۔ یہی گواہی۔ ایک ایسا گھرانہ جو صرف کرسمس پر عبادت میں آتا ہے، یا ایسٹر کی کوئی خاص عبادت ہو، یا کوئی بہت ہی بڑا پروگرام چرچ میں ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے مسیحی ہوتے ہیں، اصل میں وہ مسیحی نہیں ہوتے، ان کے نام مسیحی ہوتے ہیں۔ ڈینیل، یسایہ۔ پادری صاحب اچھا سا نام بائبل میں سے رکھیں، کیا کریں؟ اے میری بیٹی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا نام بائبل میں سے بتائیں۔ اچھا بائبل میں سے پادری صاحب نے تو دانیل رکھ دیا، تو آپ انہوں سٹار پلس سے ڈرامہ بہاری دانیل، خود اس کو پنجابی گانے سنا رہی جڑے نویں آئے ہوئے، اور نام اس کا بائبل میں سے رکھوایا۔ کیا یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ وہ جہاں کہیں جائے گا وہ مسیح کی انسلٹ کا سبب بنے گا۔ نام اس کا ایسا رکھ دیا، لیکن اس کے کام
बिल्कुल ऑपोजिट है उस नाम से, क्योंकि हमने तरबियत नहीं की अपने बच्चों। रही मेरी और मेरे घराने की, नाम रखने से कुछ नहीं होना, उस पर स्ट्रगल भी करें, मेहनत भी करें, खुद बच्चे के लिए नमूना बने। आप अपने बच्चे के लिए हीरोइन है, अगर आपने ही उनको मसीह की तरफ रागब ना किया, आपने ही अपनी जिंदगी से मसीह ना दिखाया, तो कुछ भी नहीं होगा। वक्त का पता नहीं चलता, आपकी उम्र ख्याल की तरह गुजर जाएगी। एक वक्त में मैं भी गली मोहल्लों में ऐसे ही घूमता फिरता था, छोटा बच्चा था, बंटे खेलता था, क्रिकेट खेलता था। एक वक्त में भाई हुआ, भाई से एकदम अंकल हो गया। थोड़े दिन पहले मैं अपने बेटे की कोई शर्ट लेने गया तो वो कहता अंकल ये शर्ट देखें। मैं कहा है, आपको भी पता नहीं चलना, आप ये जो बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं तानू आंटियां कहना बच्चियां ने, ऐसे वक्त गुजरेगा चुटकी बजा के। लेकिन उससे पहले आपको होश करनी होगी, उससे पहले आपको अलर्ट होना होगा। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। मेरे जीजों, खुदावंद में आ जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक खुदावंद के बगैर, एक खुदावंद के साथ। और जो खुदावंद के साथ है वो बड़ी कमाल की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी, बरकत की जिंदगी। और इसके अंदर ऐसी गवाहियां खुदावंद ने भरी हैं कि मैं सुनाता जाऊंगा, टाइम गुजरता जाएगा। और वो लोग जो मसीह में आए, सिर्फ मेरी गवाहियां नहीं है, जितने भी यहां पर मसीह के साथ चल रहे हैं उनकी जिंदगी में यही कुछ है। आप किसी को भी माइक पकड़ा दें, वो आपको बताएगा। तो जेड़े यीशु च नहीं ने, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं कुछ कहना, क्योंकि उनके पास कहने के लिए है ही कुछ। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की ही परस्तिश करेंगे। और यशवा की ये बात सुनकर लोगों ने क्या कहा, खुदा ना करे कि हम खुदा को छोड़ दें, हम भी उसी की परस्तिश करेंगे जिस खुदा को तू मान। पहले आप अपनी बात करें, फिर अपने घराने के साथ स्टैंड लें, और जब आपका घराना स्टैंड लेगा तो आपकी वजह से कई और घराने स्टैंड ले लें। आमीन। मेरे जीजों, मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुदावंद में चलें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आज मुझे खुदा यहां पर लाया है, क्यों लाया है? इसलिए ताकि मैं उसका कलाम सुन सकूं, ताकि मैं उसके प्रस्तारों के साथ मिलकर परस्तिश कर सकूं, गीत गा सकूं। अगर अभी तक आपकी जिंदगी खुदा से दूर है तो आज आपके पास मौका है, आज आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। अपने लिए दुआ करें, खुदावंद मैं आज यशवा की तरह इस ईमान में खड़ा होता हूं, इस ईमान में खड़ी होती हूं कि मैं अपने घराने को बचाऊंगा, मैं मसीह की गवाही अपने घराने में कायम करूंगी, मैं मसीह की गवाही अपने घराने में कायम करूंगा। खुदावंद इस जगह पर अपना आसमान खोल दे, अपने बेटे और बेटियों को बरकत दे, बंधनों को तोड़ दे, हालात को तब्दील कर दे, सोचों को तब्दील कर दे, गुनाहों से आजाद कर दे, मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दे, मायूसी से निकालकर ईमान से भर दे, बीमारियों से निकालकर शिफा बख्श दे। खुदा फतह मंद जिंदगी गुजारने का फजल नायत कर, और खुदावंद तुझ में बने रहें, तुझ में खड़े रहें, और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर। खुदावंद दिल से इस सारी कांग्रीगेशन के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ, इस कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, इस इलाके के लिए दुआ करता हूँ, पिंडी की कलीसियाओं के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं। पाखरू की आग आए, पाखरू की आग आए, और पिंडी की कलीसियाएं रूह से जलने लगे, रूह से जलने लगे। पाखरू की आग इन कलीसियाओं को घेर ले, और खुदावंद पिंडी में से बड़े बड़े सूरमा उठें, गवाही लेकर उस्ताद निकलें, मुबशर निकलें, नबी निकलें, परस्तार निकलें, रूहों को जीतने वाले निकलें। और खुदा इस इलाके की कलीसियाओं को हम यीशु नाम से बरकत देते हैं, यीशु नाम से बरकत देते हैं। अपने मुंह को खोलें और दुआ करनी शुरू करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम बरकत देते हैं पिंडी को, हम पिंडी को बरकत देते हैं, पिंडी को ब्लेस करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। केपीके में जितनी कलीसियाएं हैं रूह की आग से भर दें, तेरे जलाल से भर दें, तेरे खादिम तेरे कलाम से भर दें। पंजाब की कलीसियाओं को बरकत दे खुदावंद, बलोचिस्तान की कलीसियाओं को बरकत दे, सिंध की कलीसियाओं को बरकत दे, आजाद कश्मीर की कलीसियाओं को बरकत दे, गिलगित बिल्तिस्तान की कलीसियाओं को बरकत दे। खुदा अपने रूह की आग पाकिस्तान में लगा दे, पाकिस्तान में लगा दे। अपने कलाम को नाजिल कर, बंधनों को तोड़ने वाले कलाम को नाजिल कर, जिंदगियों को तब्दील करने वाले कलाम को नाजिल कर, अपनी शिफाओं को नाजिल कर, अपने यीशु नाम को जलाल दे खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी। बंधनों को तोड़ दे खुदा, बंधनों को तोड़ दे। हम दुनियावी चीजों से अपनी निगाहें हटाकर तुझ कामिल करने वाले यीशु को देखना शुरू करें, तुझ कामिल करने वाले यीशु को देखना शुरू करें। जिंदगी तुझसे सादिर होती है, शिफा तुझसे सादिर होती है, इत्मीनान तुझसे निकलता है, बरकत तुझसे निकलती है, बहाली तुझसे मिलती है। खुदावंद अपने लोगों को छू दे, छू दे, आजाद कर दे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। बंधन टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, हालात बदल जाएं, कर्जे उतर जाएं, बदरूहें निकल जाएं, शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, मोतिया यीशु के नाम से जाता रहे, दिल के वाल यीशु के नाम से खुल जाए। ओ खुदा, गुर्दों की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म के मराज यीशु के नाम से जाते रहे। जादू के असरात जाल हो जाएं यीशु के नाम से, ताबीज जाल हो जाएं यीशु के नाम से, जादू के असरात यीशु के नाम से
खाक सदर हो जाएं और खुदा तेरी कुदरत तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे। खुदा हम सब मिलकर अपने बड़े भाई के लिए, पास्टर शहबाज के लिए बरकत चाहते हैं। सारी कलीसिया पादी साहब की तरफ हाथ बढ़ाए, पादी साहब के लिए बरकत की दुआ करेंगे। खुदावंद, ये तेरा वो बंदा है जिसको तूने इस जगह पर खिदमत के लिए खड़ा किया, तूने इसके घराने को यहां पर रखा है। खुदावंद, अपने पाक रूह का गहरा मसा इनकी जिंदगी पर आने दे। खुदा, रूह की नेमतें इनकी जिंदगी के अंदर और भी कसरत से काम करें, तेरा बंदा और भी तेरे कलाम से भर जाए और खुदावंद इनकी खिदमत फलदार हो। बहुत से शागिर्द खुदावंद इस खिदमत में तैयार हों कलाम सुनाने के लिए, बहुत से उस्ताद निकले इस खिदमत में से, बहुत से लोगों को खुदावंद ये मसीह की तरफ लाने का सबब बन जाए। रिजवान के लिए शुक्रगुजार है, इनके घराने के लिए बरकत चाहते हैं, इनके उस घर के लिए, उस मकान के लिए बरकत चाहते हैं जिन्होंने बनाया है। ये वहां पर रहें, ये तेरे खौफ में चलें, ये तेरी इबादत करें, ये तेरी परस्तिश करें, ये तेरी बंदगी करें, ये तेरी सताइश करें और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करें। खुदावंद, यहां बैठे एक एक बच्चे को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को, एक एक भाई को, एक एक बहन को बरकत दे। जितने भी घराने इस खुदाबादी के अंदर हैं, यीशु के नाम से तेरा होल्ड उन पर मांगते हैं। खुदावंद, ये लोग कलीसिया में आना शुरू हों, वो बहन भाई जो चर्च नहीं आते वो चर्च आना शुरू हो जाएं, उनके बंधन टूट जाएं, उनके बंधन टूट जाएं। नशे की लानत यीशु के नाम से इस इलाके से जाती रहे और खुदा वो स्पिरिट्स जो नशा करने पर आमादा करती हैं इस इलाके से हम उन्हें किक आउट करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद अपनी कुदरत को जारी, अपनी बरकत को जारी, अपनी बरकत को जारी यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जोरदार तालियां खुदावंद के नाम के लिए। हालेलुया। जितनी बरकत उससे क्योंकि तालियां। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। जैसा खुदावंद ने चाहा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खुदावंद को इस